بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ میرا آج کا عنوان ہے انسان بحیثیت اشرف المخلوقات۔ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ رب العزت نے انواع و اقسام کی مخلوقات کو تخلیق کیا اور ان میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور علم کی دولت عطا کر کے کائنات ارضی پر اس کو اپنا نائب مقرر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انسان اشرف المخلوقات ہے جو جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری، ڈاکہ زنی اور زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی حدود کو پھلانگتا ہے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی کے شب و روز نہیں گزارتا، دوسروں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے، گلیوں چوکوں کی نکڑوں پر کھڑا رہتا ہے اور دوسروں کی عزتوں کو جھانکتا رہتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر آپ کی وجہ سے کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو راستہ تبدیل کرنا پڑے تو آپ میں اور گلی کے کتوں میں کوئی فرق نہیں۔ جی ہاں، یہی درندہ صفت انسان دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے سے بھی ذرہ بر گریز نہیں کرتا اور اس کے دل میں ذرہ بر رحم اور آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہوتی۔ دانا کہتے ہیں اپنی نظریں نیچی کر کے چلو تاکہ تمہاری ماں، بہن اور بیٹی کی عزت بھی محفوظ رہے۔ یہی انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہیں کرتا، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرتا اور جن سے منع کیا ہے ان کاموں سے باز نہیں رہتا، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا، دوسروں کو دھوکہ اور فریب دینا اس کا وتیرہ بن چکا ہے، اپنے فرائض سے غفلت برتتا ہے، اپنے حقوق کو تو بڑی اچھی طرح جانتا ہے مگر اپنے فرائض کو نہیں پہچانتا۔ کیا یہی مٹی کا پتلا جو اپنے آپ کو سب مخلوقات پر ترجیح دیتا ہے، جو بچپن سے لڑکپن سے جوانی اور پھر بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جاتا ہے؟ بچپن، لڑکپن اور جوانی میں خوبصورت ہوتا ہے، حسن اور طاقت کا مجسمہ ہوتا ہے، اداؤں اور رعنائیوں کا گلدستہ ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے وقت کا پہیہ گھومتا جاتا ہے ویسے ہی اس کی جوانی کی کشش، حسن کی خوبصورتیاں ماند پڑتی جاتی ہیں، خوبصورت چہرہ جھریوں والا چہرہ بن جاتا ہے، شکل بگڑ جاتی ہے، چہرے کی لالیاں رخصت ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت کمزوری میں بدلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے چلنا پھرنا اور اپنا بوجھ اٹھانا بھی محال ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ابتدا ہی سے بے بس ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں پہنچ کر اس کی بے بسی انتہا کی بلندیوں کو چھوتی ہے۔ جی ہاں، یہی انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے، جب اس کی روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے تو چند ہی گھنٹوں کے بعد اگر اس کو اسی طرح پڑا رہنے دیں تو اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ عرصے تک اسی طرح رہنے دیں تو اس میں کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ زندہ تھا تو تب بھی تھوک، پسینہ، پیشاب اور نکارہ مادے کی شکل میں اپنے جسم سے گندگی کا اخراج کرتا رہتا تھا۔ انسان کیا تھا؟ گندگی کی ایک فیکٹری تھی۔ کیا یہی انسان اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے جو اپنا پہلا اور آخری غسل خود نہیں دے سکتا، آخری وقت میں تو اتنا بے باس ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے کپڑے بھی کاٹ کر اتارے جاتے ہیں؟ کیا یہ انسان جو مٹی کا بنا ہوا اور آخر مٹی میں ہی مل جاتا ہے؟ کیا یہ انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اور اس دنیا کے عیش و عشرت، آرام و آسائش کے لیے اپنی متاع حیات کے ہیروں سے زیادہ قیمتی لمحات کو گزار دیتا ہے اور بالآخر دنیا سے کوچ کرتے وقت سوائے چند گز کپڑے کے سب کچھ یہی رہ جاتا ہے اور خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے؟ جن دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے وہ اپنے مالک کو بلائے بیٹھا ہوتا ہے وہ سب کی سب چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں۔ تقریباً پوری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر بھی دنیا سے خالی ہاتھ گیا تھا۔ نہ جانے لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی۔ اس میں ایک دلچسپی کی بات یہ بھی ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس سے چھین لی جاتی ہے، مگر ہر اس چیز کا اس سے حساب ضرور لیا جاتا ہے۔ سوچئے، ذرا سوچئے، بلکہ بہت زیادہ سوچئے،
انسان مٹی کا بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، اور یہ دنیا کی مٹی جس میں جتنا زیادہ سونا مکس ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ ایسی تمام زمینیں جن میں قیمتی معدنیات، چاندی، معدنی تیل، سونا، ہیرے جیسے جتنے زیادہ مکس ہوتے ہیں وہ زمینیں اتنی ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ سونے کا کام کرنے والے سونار بھی جب اپنی دکان میں جھاڑو دیتے ہیں تو اس مٹی کو باہر نہیں پھینکتے بلکہ اکٹھی کر کے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ سونے کا کام کرنے کے دوران سونے کے ذرات اڑتے رہتے ہیں جو مٹی میں مکس ہوتے ہیں۔ جتنے زیادہ ذرات مکس ہوتے ہیں اتنی ہی اس کی قیمت زیادہ لگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان جو مٹی کا بنا ہوا ہے، اس میں بھی جب نیک اعمال، خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری، مخلوق خدا سے پیار اور اس کی خیر خواہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل، اور سب سے بڑھ کر عشق مصطفیٰ والا سونا، ہیرا، یہ سب چیزیں جب اس میں مکس ہو جاتی ہیں تو تب یہ مٹی بھی قیمتی بنتی ہے، اور تب ہی یہ اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اگر اس میں نیک اعمال والا سونا مکس نہیں ہوتا تو پھر یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ حضرت بلال کا رنگ کالا سیاہ، موٹے موٹے ہونٹ، پست قد، خریدے ہوئے حبشی غلام تھے، مگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تقوی کے عروج پر تھے۔ ان کے نام کے ساتھ سیدنا لکھا جاتا ہے، یعنی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیک اعمال کے بغیر انسان کیا ہے؟ پہلے کھڑی مٹی، پھر پڑی مٹی۔ جب زندہ تھا تو کھڑی مٹی، اور انتقال کے بعد پڑی مٹی۔ مٹی کہے کمہار سے تو کیا روندے موئے، مٹی کہے کمہار سے تو کیا روندے موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے۔ یعنی انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس سرزمین پہ چلتا ہے، مٹی کو رونتا ہے، تو مٹی بھی کہتی ہے کہ تو مجھے کیا رونتا ہے، دیکھنا ایک دن جب تو میرے اندر آئے گا میں تجھے دکھاؤں گی کہ کیسے روندا جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے انسانوں کو دیکھا جن کے تن پر لباس نہیں تھے، یعنی نہایت سادہ لباس میں تھے، اور بہت سے نفیس، خوبصورت اور قیمتی لباسوں کو دیکھا جن کے اندر انسان نہیں تھے، یعنی لباس تو قیمتی تھے لیکن وہ خود قیمتی نہیں تھے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آخر میں پھر کہتا ہوں کہ ہماری شکلیں یہ نہیں رہیں گی، چہرے کے خد و خال بدل جائیں گے، جن کو ہم بڑا سنوار کر رکھتے ہیں یہ سب کے سب جو نا یہ بدل جائیں گے، جھریوں میں بدل جائیں گے، طاقت کمزوری میں بدل جائے گی۔ لیکن ہمیں اپنی سیرت پر توجہ دینی چاہیے، اپنی روح کی خوبصورتی کی طرف توجہ دینی چاہیے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ عقل و شعور، باطن کی صفائی، روح کی پاکیزگی، نیک اعمال، وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، شیشے اتے کٹا پیندا کندھاں چاڑی جانا اے، شیشے اتے کٹا پیندا کندھاں چاڑی جانا اے، جلداں نو تو سام رکھیں ورکے پاڑی جانا اے۔ یعنی تو اپنے جسم کو تو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو بڑا سنوارتا ہے، لیکن جو دل ہے، جو شیشہ ہے، اس کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے، بد عمالیوں کی گرد جمی ہوئی ہے، اس کو نہیں دیکھتا، اس کو صاف نہیں کرتا، دل کی صفائی نہیں کرتا۔ تو سب سے زیادہ توجہ ہمیں اپنے دل کی صفائی کی ہے، اپنی روح کی صفائی کی ہے، ہمیں نیک اعمال والی زندگی اپنانی ہے۔ یہی نیک اعمال، ہماری خوبیاں یہ یاد رکھی جائیں گی۔ یہ جسم تو ایک دن مٹ جائے گا لیکن ہماری سیرت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ موضوع تو یہ بہت طویل ہے، اس کو جتنا بھی طول دیا جائے یہ کم ہے، بہرحال میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔